جناب میں ہوں عامر ضیاء اور آپ دیکھ رہے ہیں نیریٹوز میڈیا۔ پاکستانی سیاست و جمہوریت میں ایک ٹیڑھا پن ہے، ایک کجی ہے۔ ایک سیدھے سادے جمہوری عمل کو کیسے پیچیدہ بنایا جائے، اس کو کیسے متنازع بنایا جائے، یہ فن جو ہے ہماری بڑی سیاسی جماعتوں سے بڑھ کر کوئی اور جان ہی نہیں سکتا۔ آپ تصور کیجئے کہ ابھی ہم اس بات کا ماتم کر رہے تھے کہ جی پنجاب اسمبلی اور کے پی اسمبلی کے جو انتخابات ہیں صوبائی، وہ بر وقت نہیں ہوئے، آئین کے مطابق نہیں ہوئے، اس کا ہم ماتم کر رہے تھے۔ تو ہم دیکھتے کہ یہاں پر جو کراچی میئر کے انتخاب کا یا چناؤ کا جو معاملہ ہے، اس کو متنازع بنانے کی جو تیاریاں ہیں وہ بڑے زور و شور سے جاری ہیں۔ ویسے اگر کہیں پر صاف شفاف کھری جمہوریت ہوتی نا، تو پھر ہمیں نہ قیاس آرائی کی ضرورت تھی، نہ اس میں ہمیں کوئی ابہام ہوتا، نہ کوئی شک و شبہ ہوتا۔ جس کے نمبر زیادہ ہوتے اس کو انتخابات جیتنا ہوتا۔ تو لیکن یہاں پر ایک ڈاؤٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف جو ہے وہ جماعت اسلامی اور پاکستان تحریک انصاف کھڑے ہیں، تو دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے اتحادی جو جماعت کے اور پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، حافظ نعیم الرحمان صاحب، ان کو تقریباً 193 اراکین کی حمایت حاصل ہے، جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے مرزا وہاب صاحب کو 174 اراکین کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہے۔ ان اعداد و شمار کو دیکھتے ہوئے جو جون 15 کو انتخاب ہونے، کوئی اس میں ہمیں ڈاؤٹ کی بات ہی نہیں تھی۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے تھا کہ جس کی اکثریت ہے وہ جیتے گا۔ لیکن جو پاکستان کی بدعنوانی زدہ جمہوریت ہے، جو لولی لنگڑی جمہوریت ہے، وہاں پر کوئی سیدھا کام بھی سیدھا نہیں رہتا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ تلی بیٹھی ہے کہ جی ہمیں ہر حالت میں اپنا ایک جیالہ میئر لے کر آنا ہے۔ لیکن جیالہ میئر کیسے لے کر آئیں گے؟ کیونکہ اگر نمبرز کی بات کی جائے تو بھئی جماعت کو جیتنا چاہیے، لیکن کیونکہ کہتے ہیں نا کہ ہماری سیاست میں وہ کہتے ہیں کہ بائی ہک اور بائی کروک معاملات چلتے ہیں، تو یہاں پر بھی چل رہے ہیں۔ تو یہاں پر اب وہ صورت کیا ہو سکتی ہے؟ میرے خیال میں دو ہی صورتیں ہیں، اگر آپ میں نے جو بیک گراؤنڈ انٹرویوز کیے لوگوں سے۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب اس دن جس دن انتخاب ہو، اس دن بہت سارے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی کے جو اراکین ہیں وہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہ آئیں۔ لیکن اس دن آپ جتوا تو دیں گے اس طرح سے، لیکن آگے چل کے بجٹ پاس کرانا، آگے چل کے قانون سازی بلز کو پاس کرانا، وہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بڑا واضح ہے کہ جی اگر کوئی جو رکن ہے وہ اپنی پارٹی کے فیصلے کے حوالے سے ووٹ نہیں ڈالتا، اس سے ہٹ کے ووٹ ڈالتے تو ڈی سیٹ ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ہے مطلب سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ، لیکن جو انٹرسٹنگ بات ہے کہ جو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ ہے اس میں وہ اس معاملے میں خاموش ہے۔ تو غالباً پاکستان پیپلز پارٹی اس ابہام کا فائدہ اٹھانے کا سوچے گی کہ جناب ہم اس کو کیسے اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ جناب کوئی فارورڈ بلاک بنے۔ جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے، اس میں تو فارورڈ بلاک بننا بہت ہی مشکل کام ہے، لیکن پی ٹی آئی ابھی مشکلات کا شکار ہے، اس کے اوپر جو ہے بہت زیادہ دباؤ ہے۔ تو اس میں فارورڈ بلاک بنانے کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، اور غالباً سوچا بھی جا رہا ہے بڑی اس سے کہتے ہیں نا کہ فوکس کے ساتھ۔ تو اس کے کوئی 63 اراکین ہیں، تو اگر آپ کو فارورڈ بلاک بنانا ہے تو آپ کو میجورٹی اراکین کی حمایت چاہیے، تو کم از کم پھر 32 اراکین جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے اگر الگ ہوں، اپنا فارورڈ بلاک بنائیں، تب وہ جا کے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد کر سکتے ہیں اور اس کے میئر کو ووٹ ڈال سکتے ہیں۔ یہ دو ہی صورتیں ہیں، اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ کوئی اور صورت کی اگر ہم بات کریں تو وہ پھر آپ کو نظر نہیں آتی۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جناب فارورڈ بلاک جو ہے وہ بنے گا تو کیسے بنے گا؟ کیا بہت سارے پی ٹی آئی کے اراکین کا جو ہے وہ ایک دم ضمیر جاگ جائے گا اور وہ اراکین اپنی خوشی اور آزاد مرضی کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ ڈالیں گے؟ اور وہ جو کہتے ہیں نا کہ سندھ حکومت کی یا پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ سندھ گورنمنٹ ہے، اس کی 14-15 برس کی جو کارکردگی ہے وہ اتنی متاثر کن ہے کہ وہ اس سے مروب ہو کے کہیں گے جناب پیپلز پارٹی کا میئر آئے گا تو اس کہتے ہیں نا ہمارے شہر کی تقدیر بدل جائے گی۔ تو ایک تو یہ صورت ہے۔ اچھا، لیکن جب میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جناب مروب ہوں گے تو آپ اس نقطے کو سن کر جھنجلائیے گا نہیں، غصے میں مت آئیے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس پہ ہنسنا بھی نہیں چاہیے کیونکہ لوگوں کی بلا وجہ دل آزاری ہوگی، لیکن تاثر یہی دیا جائے گا کہ جناب پیپلز پارٹی جو ہے وہ مسئلے کا حل ہے، اور اس لیے جناب جو ہے پی ٹی آئی کے اراکین اس کو ووٹ ڈال رہے ہیں۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ جی پی ٹی آئی کی جو کراچی میں صورتحال ہے وہ بڑی دگرگوں ہے۔ پارٹی کے وفادار اراکین اور رہنما جو ہیں ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ زیر زمین ہیں، غائب ہیں، بہت سے اپنی وفاداریاں تبدیل کر چکے ہیں۔ تو ایک پوری طرح کا آپ کو انتشار نظر آئے گا۔ جو ان کے بہت سارے جانے مانے چہرے ہیں، جو بڑے ان کے قداور سیاستدان ہوا کرتے تھے سندھ کے، علی زیدی کا آپ نام لیں، عمران اسماعیل کا نام لیں، وہ فہرست طویل ہوتی چلی جائے گی، وہ آج اپنے مقام پہ نہیں ہے۔ جو جمے ہوئے ہیں ان کے فون بند ہیں۔ جو جماعت اسلامی کے ہمارے دوست کے مطابق ان کا کہنا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے اراکین ہم سے زیادہ رابطے میں، اپنی قیادت سے کم رابطے میں، کیونکہ ان پہ زمین اتنی تنگ کر دی گئی ہے کہ وہ جناب کسی طرح کی کوئی نہ منصوبہ بندی کر پا رہے ہیں، ان پہ دباؤ الگ ہے، اس بات کا اندیشہ ہے کہ جناب گرفتار کر لیں، زور زبردستی ہو، لالچ ہو۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں
وہ کہتے ہیں نا آزمائی جاری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیادت کے جو فقدان ہے اس نے پاکستان پیپلز پارٹی کا جو کام ہے وہ نسبتاً آسان کر دیا، اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس کے منصوبہ ساز ہیں ان کو اپنی فتح کا یقین ہے. لیکن جماعت اسلامی بھی ڈٹی ہوئی ہے. انہوں نے اپنے اعلیٰ عدلیہ میں وہ لوگ پہنچ گئے. ان کا کہنا ہے کہ جی یہ درخواست کے ساتھ پہنچے کہ جی میئر کے جو انتخابات ہیں وہ آزادانہ ہوں، منصفانہ ہوں اور شفاف طریقے سے ہوں. پر یہ ہوگا تو کیسے ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کا جواب میرے خیال میں ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس ملک میں مطلب ہے کہ جس کے ہاتھ میں لاٹھی ہوتی ہے، جس کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے، وہ کچھ کر جاتا ہے کہ جو آپ تصور نہیں کر سکتے. اگر آپ دیکھیں حافظ نعیم الرحمان صاحب بھی اچھے پڑھے لکھے بڑے ذہین آدمی ہیں، بڑا میں سمجھتا ہوں آتش زیر پا ہیں، جس طرح سے وہ کہتے ہیں محنت کے ساتھ انہوں نے کیمپین کی ہے، بڑی مروب کن ہے. اسی طرح مرزا وہاب صاحب بھی جو ہیں بیرسٹر ہیں ماشاءاللہ، کراچی آئٹ ہیں، پڑھے لکھے شخص ہیں. لیکن جس طرح سے پاکستان پیپلز پارٹی مینیور کر رہی ہے وہ سیدھے سادھے معاملے کو بھی کہتے ہیں نا کہ پیچیدہ بنا رہی ہے. تو جناب پھر رہ گئے کراچی کے مظلوم عوام. نہ وہ اپنے شہر کے لیے سب شکن بت شکن مجاہد قسم کا میئر چاہتے ہیں، اور نہ ہی ان کو کوئی جیالہ چاہیے، نہ بہادر چاہیے، نہ وسیم اکرم پلس چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ جناب کراچی کا میئر جو ہو وہ کم از کم ایماندار ہو، پڑھا لکھا ہو، کراچی کو اور کراچی والوں کا جو ہے نا دل میں درد رکھتا ہو، اور اس کا انتخاب جو ہے وہ غیر کہتے ہیں متنازع طریقے سے اور شفاف طریقے سے ہو، تاکہ کم از کم بلاول ہاؤس میں جو ہر ماہ کہتے ہیں پانی کے ٹرک یا ٹینکر ڈلوائے جاتے ہیں اس سے نجات دلوائی جا سکے. بلاول ہاؤس کے جو ارد گرد سڑکیں ہیں وہاں پر جو کچرا وغیرہ ہے وہ اٹھایا جا سکے. وہاں کی جو سڑکیں شکستہ ہیں پورے شہر کی، آوارہ کتے گھوم رہے ہیں، ان کا کوئی حل نکالا جا سکے. گٹر کے کہتے ہیں نا ڈھکن جو ہے ان کو لگانے کی ضرورت ہے. تو کراچی کے جو لوگ ہیں وہ کوئی بڑی چیزیں نہیں مانگتے. وہ کہتے ہیں کچھ امن و امان ذرا سا بہتر ہو جائے، کچھ ہمیں سوک فیسلٹیز مل جائیں، یہاں کے ٹرانسپورٹ کا نظام بہتر ہو جائے. تو مقصد یہ کہ جناب کھیلنے کو چاند ستارے نہیں مانگتے، صرف چھوٹی چھوٹی ان کی جو بیسک رائٹ ہیں وہ ملنے چاہیے. اور وہ مجھے نہیں لگتا کہ جس طرح کا ایک تنازع کھڑا کیا جا رہا ہے اس کے بعد ہمیں وہ چیزیں ملتی ہوئی نظر آئیں گی. انتخابات تو ہو جائیں گے، لیکن وہ انتخابات اگر اس میں ایک کہتے ہیں نا مصنوعی طریقے سے، آرٹیفیشل طریقے سے آپ نے میجورٹی کو مائنورٹی بنایا تو پھر معاملہ سہل نہیں رہے گا. اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ. تنازع بنا دیا.